السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ میرے آج کے مہمان احمد قریشی صاحب، ان کو میں اکثر آپ کو پتہ ہے ادر سائیڈ آف دی پکچر سننے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ایک سائیڈ تو ہم پاکستان میں بہت سنتے ہیں، جب میرا ادر سائیڈ آف دا پکچر سننے کا موڈ ہو تو میں احمد قریشی صاحب کو زحمت دیتا ہوں۔ السلام علیکم احمد قریشی صاحب۔ وعلیکم السلام مزمل صاحب، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ دوسرا سائٹ بھی لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ برداشت ایک دوسرا اوپینین سننے کی جو ہے انفارچونیٹلی کم ہو گئی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمیں اگر مڈل ایسٹ کو سمجھنا ہے تو ہمیں سارے پرسپیکٹوز وہاں دیکھنے ہوں گے۔ اور میں ہمیشہ وہ ریپیٹ کرتا ہوں وہ بات، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی مسلمان جو ملک ہے پاپولیشن وائز، انڈونیشیا، ان کے صدر ہیں صدر پرابوو، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی سپٹمبر میں اقوام متحدہ میں، کہ ہمیں مڈل ایسٹ میں سولوشن ایک دائمی امن کے لیے ساری جو اوپینینز ہیں وہ سننے پڑیں گے، تاکہ سب کو آن بورڈ لے کے ہم کسی حل پہ پہنچ سکے۔ تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے پھر سے موقع دیا۔ بورڈ آف پیس کا اجلاس، پاکستان نے فوج نہ بھیجنے کا اعلان نہیں کیا، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان شاید سیکنڈ فیز میں پاکستان کی ٹروپس وہاں پہ کسی نہ کسی رول میں موجود ہو سکتی ہیں، اور اسٹارٹ میں جو ہے وہ آپ نوٹ کریں کہ وہ 5 ممالک جو وہاں پہ ٹروپس بھیج رہے ہیں وہ سب مسلم کنٹریز ہیں، بڑی مسلمان ممالک ہیں۔ سب سے پہلے تو بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈونیشیا جو کہ لارجسٹ مسلم کنٹری ہے بائی پاپولیشن، وہ ڈیپٹی کمانڈر ہوگا اس فورس کا۔ جو کمانڈر ہیں وہ یو ایس آرمی جنرل ہیں، تو ڈیپٹی کمانڈر جو ہیں وہ انڈونیشین آرمی جنرل ہوں گے۔ اور تمام وہ جو 5 باقی بڑے مسلمان ممالک ہیں، مطلب انڈونیشیا کے بعد قازقستان ہے، پھر مراکش ہے جو کہ ہیڈ ہے جیروسلم کمیٹی کا OIC میں، وہ بھی موجود ہے۔ تو سارے کوسوفو ہے، تو آل مسلم کنٹریز۔ کوسوفو کا جوائننگ جو ہے وہ ناممکن تھی اگر ترکی کی ہاں نہ ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کوسوفو جو ہے وہ ٹریڈیشنلی ہاف ترکش ہے، ایک طرح سے کلچر تہذیب جو ہے ان کی، تو وہ شامل نہ ہوتے اگر ترکی کیوں نہیں ہوتی۔ نیکسٹ میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان ہوگا، شاید آذربائیجان ہوگا، تو یہ چیز۔ لیکن وہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ابھی مزمل صاحب، وہ بگیسٹ ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ حماس ڈس آرم کرے گی یا نہیں، کیونکہ ایک بہت زبردست جو پلان پیش کیا صدر ٹرمپ نے کل، وہ سب ڈیپینڈنٹ ہے فرینکلی آن حماس۔ حماس ڈس آرم کرتی ہے تو کوئی مستقبل بنے گا غزہ کا، فلسطینیوں کا، ورنہ ہم واپس جائیں گے جنگ کی طرف۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ پاکستان میں رائے عامہ اس کے حق میں ہو جائے گی کہ ہم اپنی فورسز غزہ بھیج دیں؟ مزمل صاحب، آپ نوٹ کر رہے ہوں گے اور میں بھی نوٹ کر رہا ہوں اس چیز کو، کہ ہم بہت زیادہ اپولوجیٹک اور ڈیفینسو ہوئے میں ہیں۔ ہمیں اپولوجیٹک، ڈیفینسو، معذرت خانہ رویہ یہ ترک کرنا چاہیے۔ ہمیں کھل کے جو حقائق ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ کل جو آپ نے سین دیکھا واشنگٹن DC سے، جہاں پہ ڈاکٹر احمد شاعث جو فلسطینی ہیں، جو اکیڈیمشین ہیں، پڑھے لکھے فلسطینی، غزہ سے ہیں، جو ہیڈ کر رہے ہیں نیشنل کمیٹی جو غزہ کو چلائے گی، انہوں نے جو سپیچ دی، آپ اس کو ہمیں اردو میں سب ٹائٹل کر کے یا وائس اوور کر کے پاکستان کے چینلز پہ چلانا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ہاں اس پہ اتنی بات یا کوریج نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ناکامی فلسطینیوں کی بھی ہے 50-70 سالوں میں، کہ وہ ایک گورننس ماڈل پیش نہیں کر سکے، اور اسرائیلیوں کی بھی ہے کہ وہ مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ دونوں کی فیلئر ہے، فلسطینیوں کا فیلئر ہے، اسرائیلیوں کا فیلئر ہے۔ تبھی آپ یہ انٹرنیشنل ایفرٹ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر اسرائیل بھی آن بورڈ ہے، امریکنز بھی آن بورڈ ہیں، ویسٹ بھی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ عرب مسلمان ممالک ہیں۔ کیوں ہیں ہم سب کیوں آن بورڈ ہیں یہاں پہ؟ بورڈ اس لیے ہیں کہ یہ فیلئر ہوا ہے۔ ہم جو چاہتا ہے فلسطینیوں کا کہ خیر خواہ ہے ان کا، جو چاہتا ہے کہ فلسطینیوں کا مستقبل بنے، وہ سپورٹ کرے گا اس چیز کو۔ تو ہمیں یہ جو معذرت خانہ ڈیفینسو رویہ ہے وہ ترک کر کے ہمیں بتانا چاہیے اپنے لوگوں کو۔ اور میں آپ کو یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مزمل صاحب، ہم نے بہت ایک ناانصافی کی ہے اپنے ساتھ۔ ہم کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں کہ 2-2.5 سال سے، جب سے یہ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی تھی، ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے تھی، کیا یہ فلسطینیوں کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے؟
کھل کے بات کریں. تو اس میں سارے رائے ہیں, سب کا احترام ہے, ہر طرح کی رائے ہیں, کچھ جذباتی رائے ہیں, کچھ حقیقت پسندانہ رائے ہیں, لیکن آپ جب بات کریں گے تو آپ کو حقائق سامنے آئیں گے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ رائے عامہ ہمیں ہموار کرنا چاہیے, ہمیں معذرت خانہ رویہ ترک کرنا چاہیے, ہمیں کھل کے بتانا چاہیے کہ فلسطین کیوں ڈاکٹر احمد شاہد اور وہ سارے غزہ کے جو بڑے بڑے اکیڈمیشنز ہیں, ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس کمیٹی کے اندر. اگر یہ فلسطینیوں کی فیور میں نہیں ہے اور ان کے مفادات کے خلاف ہے, تو فلسطینی کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, کیوں فلسطینی حکومت ساتھ ہے, کیوں بڑے بڑے ان کے جو ماہرین ہیں فلسطینی وہ اپنے بغیر پیسے لیے وہ مشورے دے رہے ہیں, ایڈوائزری رول کے اوپر موجود ہیں, کیونکہ کوئی فلسطینیوں کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے. اگر غزہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, جو 20 سال پہلے میں آپ کو یاد دلاؤں 2005 میں جب اسرائیلی فوج غزہ سے نکلی تھی پہلی دفعہ اور انہوں نے ڈسمینٹل کیے تھے یہودی شدت پسند جو ان کے وہ سیٹلمنٹس ہیں, وہ ڈسمینٹل کر کے ان سب کو فوج نے نکالا تھا. تب بات یہ ہو رہی تھی کہ غزہ جو ہے وہ میڈیٹرینین سی کے اوپر اگلا سنگاپور ہوگا, اور وہ سنگاپور بننے کے بجائے آج 20 سال بعد 25 سال بعد تباہ پڑا ہوا ہے. تو اگر یہ موقع پھر سے بنتا ہے, وہ ریویرا بنانے جا رہے ہیں اور وہ فلسطینیوں کو نکالے بغیر وہاں سے 4 لاکھ سے زائد گھر بننے جا رہے ہیں, جس کے اندر اگلے 3 سے 5 سال کے اندر 2 ملین جو آبادی ہے غزہ کی, وہ سب ان کے گھر بنے ہوئے ہوں گے پھر سے. اور اس طرح, اور وہ وہاں پہ آپ نے کل آپ نے افتتاحی جو سٹیٹمنٹس تھی اس میں آپ نے سنا کہ ورلڈ بینک کے جو انڈین سکھ تھے شاید یا امریکن سکھ ہیں, وہ انہوں نے بات کی کہ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں, پیسہ لگ جائے گا, فلسطینیوں کی زندگی بن جائے گی, امن فلسطینی اور اسرائیلیوں کے درمیان قائم ہو جائے گا. لیکن مین ٹیسٹ یہ ہے کہ حماس جو تنظیم ہے جو مسلح جتہ ہے غزہ کے اندر, کیا وہ اپنی بقا کو پرائیورٹی دے گا یا فلسطینی مفاد کو پرائیورٹی دے گا. یہ اس وقت مسئلہ ہے, اس پہ ہماری بات ہونی چاہیے. ہم بجائے کہ فلسطینی مفاد کی بات کریں, ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا ہمارے یہاں پاکستان میں رائے عامہ اس پہ کچھ کر سکتا ہے. اگر ہم فلسطینیوں کے لیے کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں, کیوں ہم ڈر کے چھپ کے بیٹھے ہوئے. اگر انڈونیشیا, مراکش, قزاقستان, کوسوفو, اذربائیجان, کل قزاقستان کے صدر نے سپیچ کی, انہوں نے کہا ہم ابراہیمی معاہدوں کا حصہ نہیں ہیں, لیکن اب ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے, ہمارے اسرائیل سے تعلقات ہیں, بڑا مسلمان ملک ہے, نیوکلیئر آپ کو پتہ ہے قزاقستان میں سینٹرل ایشیا میں بڑا وسطی ایشیا کا بڑا مسلمان ملک ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ابراہیمی معاہدوں کی ضرورت نہیں, لیکن ہم شامل ہو رہے ہیں کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان یہ امن قائم ہو اور غزہ کے لوگوں کی زندگی بنے. تو میرے خیال میں ہمیں پاکستان میں معذرت خانہ رویہ ترک کرنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھ کے کھل کے بات کرنی چاہیے. ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اگر ہم حصہ لیتے ہیں, حصہ ہم نہیں لیں گے کیا ہوگا, کھل کے بات کر لینا مزمل صاحب, نہیں لیتے ہم, نہ فوج بھیجتے ہیں, نہ ہم بیٹھتے ہیں بورڈ آف پیس کے اندر, ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں پاکستان کے اندر. سارے مسلمان ممالک انڈونیشیا سے لے کے قزاقستان سب وہاں پہ حصہ ڈالیں گے. آج سے 10 سال بعد, 5 سال بعد, 7-8 سال بعد وہاں پہ جب زبردست ایک چیز مستقبل کی ایک فیوچر کا جو خاکہ پیش کیا جا رہا ہے وہ بن جائے گا غزہ میں, ہم نہیں ہوں گے, سب ہوں گے, سب کا کنٹریبیوشن ہوگا. اگلی نسلیں غزاویوں کی, فلسطینیوں کی شکریہ ادا کر رہی ہوں گی. آپ نے پیسہ لگایا, آپ لوگوں نے ٹروپس بھیجے, آپ نے ہمیں پیروں پہ کھڑا کیا, پھر سے ہم نہیں ہوں گے. اس کا کوئی فائدہ ہے ہمیں؟ مجھے تو فائدہ نظر نہیں آ رہا. اگر کوئی بتا سکتا ہے تو بتائے کہ اس میں کوئی فائدہ ہے. تو ہمیں یہ معذرت خانہ رویہ ترک کرنا چاہیے. اور پھر ہمارے ہاں یہ بھی بہت کہا جا رہا ہے کہ sitting with Israel on a table is accepting Israel. ہم اسرائیل کے ساتھ اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سیکیورٹی کونسل کے ہر اجلاس کے اندر اسرائیل کا وزیر خارجہ بھی اور ان کا سفیر بھی بیٹھا ہوا ہے. ہمارے عاصم افتخار صاحب جو پاکستان کے قابل ڈپلومیٹ ہیں, وہ پاکستان کی پرماننٹ انوائے ہیں اقوام متحدہ میں, وہ سیکیورٹی کونسل کے اندر بالکل اکراس دا ٹیبل سامنے جو ہے وہ ان کے اسرائیلی جو مد مقابل ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمیشہ. ہم ہر جگہ پہ یو این ہیومن رائٹس کونسل میں تو ہم ہر جگہ بیٹھ رہے ہیں. اسرائیل حقیقت ہے ایک ملک ہے اور وہ
اقوام متحدہ کا ممبر اسٹیٹ ہے، ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کے ساتھ ہیں۔ اقوام متحدہ اور فلسطینیوں کے، میں نے آپ کو یہ مزمل صاحب پہلے بھی بتایا تھا، اگر وہاں پہ فلسطینی 30 سال سے اسرائیلیوں کے ساتھ بیٹھنا تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اسرائیلی اور فلسطینی کمانڈوز جوائنٹ آپریشن کرتے ہیں ویسٹ بینک، وہ کمانڈوز جنہیں ہم ٹرین کرتے ہیں کاکول میں، وہ فلسطینی کمانڈوز جو ہمارے ہاں ٹرین ہو کے جاتے ہیں، وہ واپس ویسٹ بینک جا کے جو ایگزسٹنگ ٹریٹیز ہیں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان، وہ جوائنٹ آپریشن کرتے ہیں ویسٹ بینک میں۔ ابھی آپ بیٹھے بیٹھے یہیں پہ گوگل کریں اور لکھیں جوائنٹ سیکیورٹی آپریشن، اسرائیلی پیلسٹینین سیکیورٹی آپریشن ان ویسٹ بینک، آپ کو ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی کب کب ہوئی ہیں وہ جوائنٹ آپریشن۔ تو اگر فلسطینی کر رہے ہیں، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی ہمیں کیوں ایشو ہے؟ اگر سعودی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وزیر خارجہ، ابھی 4 دن پہلے سعودی وزیر خارجہ میونخ میں تھے، جرمنی میں، میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے اندر، وہاں پہ انہوں نے خود ریکویسٹ کی امریکی حکومت سے کہ آپ کا جو نمائندہ خصوصی ہے برائے اینٹی سیمیٹزم، مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اور انہوں نے تصویر وزارت خارجہ نے، انہوں نے ٹویٹ بھی کی، انہوں نے لگائی بھی وہ تصویر۔ وزیر خارجہ اس کے بعد پھر کہاں گئے؟ واشنگٹن گئے۔ میرے خیال میں شاید غلط ہو رہا ہوں، یا تو وزیر خارجہ تھے سعودیہ کے یا وزیر دفاع تھے، میرے خیال میں وزیر دفاع تھے، شہزادہ خالد بن سلمان، جو کہ چھوٹے بھائی ہیں سعودی ولی عہد کے۔ پچھلے ہفتے وہ واشنگٹن ڈی سی میں تھے، وہاں پہ انہوں نے اسپیشلی ریکویسٹ کیا امریکی وزارت خارجہ سے کہ جتنی بھی امریکی یہودی تنظیمات ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ان کے جو صدور ہیں، نمائندے ہیں، ان کے ساتھ میں نے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات کرنی ہے۔ ملاقات کیوں کی ان سے؟ ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم ابھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر رہے، لیکن ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہودیوں کے یا اسرائیل کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ میں اور فلسطینی دونوں پرامن طریقے سے رہیں، اور ہمارے جو انہوں نے ایکسپلین کرنا تھا وہ ایکسپلین کیا۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر سب اس طرح کے رویے رکھ رہے ہیں تو ہم اتنا شدت پسندانہ رویہ کیوں اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو میں ایک خبر مزیدار بتاؤں، کل مجھے پتہ چلی ہمارے دوستوں سے مڈل ایسٹ کے اندر جن سے رابطے رہتے ہیں، صحافی ہیں اور سابقہ کچھ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، اور بات ہوتی رہتی ہے، انفارمیشن ایکسچینج اور یہ وہ، تو مجھے کل ایک انفارمیشن ملی، انفارمیشن بڑی مزیدار ہے۔ انفارمیشن یہ ہے کہ تہران میں ایرانی حکومت جو ہے ایک تجویز پہ وہ غور کر رہے ہیں، وہ تجویز ناممکنات میں سے نظر آتی ہے، لیکن اس پہ بات ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ امریکیوں نے، جو وٹکاف صاحب ہیں اور جیریڈ کشنر جو داماد ہیں صدر ٹرمپ کے، انہوں نے ایرانیوں سے کہا ہے کہ آپ نہ صرف ہم سے ڈیل کریں نیوکلیئر اور یہ جنگ منگ ایران کے اوپر نہ ہو، بلکہ آپ ایک اور کام کریں، آپ غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہوں، اور آپ اسرائیل اور ابراہیم اکارڈ بھی کریں، ابراہیمی معاہدے، اور آپ جو ہے وہ اس کو ہم آپ کو احترام دینے کے لیے ایران کو ہم اس کا نام ابراہیمی معاہدے نہیں کریں گے، اس کو چینج کر دیں گے، اس کو کر دیں گے ہم سائرس معاہدے۔ سائرس جو ہے وہ سابق ایرانی کسرا بادشاہ تھے بہت بڑے، جن کے دور کے اندر یہودیوں کو کوئی تعلقات تھے اور اس طرح کچھ تھا، تو وہ ہم اس کو سائرس معاہدے کہیں گے۔ تو وہ کیا، اور آپ جو ہیں وہ شامل ہوں ہمارے ساتھ، اگر نہیں ہوتے تو کم از کم آپ ایران یہ کریں کہ آپ سعودیہ کا جو عرب پیس انیشیٹو ہے، 2 اسٹیٹ سولوشن، اس میں شامل ہو جائیں۔ آپ اعلان کریں کہ ایران ترک کرتا ہے ہماری پالیسی اسرائیل کو تباہ کرنے کی، ہم جوش اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، فلسطینیوں نے ایکسیپٹ کر لیا، عربوں نے کر لیا، ہم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن 2 اسٹیٹ سولوشن، فلسطینی اور اسرائیلی ریاست۔ تو وہاں پہ غور ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سب کر رہے ہیں تو ہم جو ہیں، اور سعودی کر رہے ہیں اور سب کر رہے ہیں، آپ کوئی زیادہ آگے چل رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایرانیز اس پہ مان جائیں گے؟ جنرل یحییٰ رحیم صفوی، مرشد اعلیٰ ایران امام علی خامنائی کے مشیر دفاع ہیں، ملٹری ایڈوائزر اس وقت، ان کے بیٹے، اور جنرل صفوی جو ہیں ریٹائرڈ ہیں، وہ سابقہ پاسداران انقلاب اسلامی فورس IRGC کے ہیڈ کمانڈر رہ چکے ہیں، مطلب ان کا بہت سینئر عہدہ ہے، نظریاتی عہدہ ہے، جو نظریاتی نظام ہے ایران کا، اس میں ان کے بیٹے نے ٹویٹ کی ہے ابھی کوئی 3-4 دن پہلے، انہوں نے کہا ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ ہماری حکومت کو ہماری کیا وہ ہے اسرائیل سے لڑائی، ہم جو ہے وہ مان لیں اسرائیل کو، اور یہ اس تجویز پہ ہم سیریسلی غور کریں۔
میں آپ کو بتا رہا ہوں مزمل صاحب، ناممکن ہے کہ جنرل رحیم صفوی، یحییٰ رحیم صفوی کا بیٹا اس طرح کی ٹویٹ کر سکے بغیر کہیں نہ کہیں گرین سگنل کے. ناممکن ہے، نو امپاسبل. تو بالکل اس کا مطلب یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ غور ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ڈیوائیڈ ہے تہران کے اندر. ایک ڈیوائیڈ ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم تو اسلامی انقلاب لے کے آئے تھے 1979 میں، ہم نے امریکہ سے لڑنا ہے، ہم نے اسرائیل سے لڑنا ہے. دوسرا طبقہ یہ کہہ رہا ہے، جن کے اندر جواد ظریف ہیں، سابق وزیر خارجہ ہیں ایران کے، بہت ویل نون پرسنالٹی ہیں، اکیڈمک ہیں تہران یونیورسٹی کے، وہ کہہ رہے ہیں یار ہماری کیا لڑائی ہے، ہم کیوں اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں حزب اللہ اور تہران اور وہ حماس کے اوپر؟ ہماری لڑائی ہے یہ، ہماری لڑائی تو نہیں ہے یہ. ہم امریکہ سے تعلقات رکھیں، ان کی انویسٹمنٹ آئے ایران کے اندر، ہم اپنا آئل انڈسٹری کھولیں، آئل کمپنیز آئیں، ٹریڈ ہو، اے آئی، آرٹیفیشل مختلف چیزیں. پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر کیا ہوگا، کیا ایرانی مان جائیں گے، نہیں مانیں گے، ڈیوائیڈ ہے وہاں پہ. لیکن آخری فیصلہ ظاہر ہے وہ مرشد اعلیٰ کا ہے، مرشد اعلیٰ جو کہیں گے وہی ہوگا. مرشد اعلیٰ جو ہے ذرا پرانے دور کے آدمی ہیں، ظاہر ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھا جائے گا. لیکن پوائنٹ یہ ہے ہمیں تو اپنا دیکھنا ہے نا، ہم تو اپنا دیکھ رہے ہیں مزمل صاحب. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں، آپ دیکھیں کہ کتنی ہماری پذیرائی ہو رہی ہے. ہمارے جو انڈیا میں دوست ہیں بیچارے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کہاں بھاگے دوڑے جا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہم سے سفارتی محاذ کے اوپر بازی لے گیا. ہر جگہ پاکستان ہے، سعودیہ میں، امارات میں، مصر میں، سودان پہ بات ہو رہی ہے، لیبیا پہ بات ہو رہی ہے، غزہ بورڈ میں بھی پاکستان جا کے بیٹھ گیا ہے. ہر دوسرے روز صدر ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان وزیر اعظم اور پاکستان آرمی چیف کی فیلڈ مارشل کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو وہ اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے جلد بازی میں اے آئی سمٹ منعقد کروا دی دلی کے اندر، جس کی تیاری بھی مکمل نہیں تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وہاں پہ بھی بہت ساری تلخیاں ہو گئی ہیں، بل گیٹس صاحب جو ہے وہ پل آؤٹ ہو گئے ہیں، 10 چیزیں ہو رہی ہیں. مطلب ایک اچھی چیز ہو رہی ہے، ایک پازیٹیو چیز ہو رہی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے ہاں کس کو کیا مسئلہ ہے. میں سازشی نظریات پہ مزمل صاحب جانا نہیں چاہتا. مجھے شک ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لابیاں ہیں جو ہیں تو اپنے ہمارے لوگ ہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا یہ بات کہتے ہوئے، کیونکہ جو پاکستانی ہے اس کی جو بھی رائے ہو، 100% مخالف ہو میری مجھ سے، میں اس کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ پاکستانی ہے، ہماری مختلف رائے، ہماری خوبصورتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے شک ہے، ایک سازشی نظریہ ہے. کچھ لابیاں ہیں ہمارے یہاں، ہر طرح کی لابیاں ہیں، سب ہیں، ہوتی ہیں، ہر ملک میں ہوتی ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کچھ لابیاں ہیں جو بجائے کہ پاکستان کا مفاد دیکھیں وہ کچھ اور دیکھتی ہیں، جو بھی جذباتی ہے، کچھ اور نظریاتی چیزیں جو بھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ امریکہ سے تعاون نہیں کرنا چاہیے، ہمیں غزہ بورڈ پہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوئی بہت ہی سخت پوزیشن، مطلب ہم ایران سے بھی آگے چلے جائیں سخت رویہ اختیار کرنے میں. سوال یہ ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ یعنی ہمیں یہ بتائیں نا کہ اب میں ابھی آپ سے یہ ایک اور بات نہیں شروع کرنا چاہ رہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی جو کینیڈین، برٹش اور امریکن نیشنل ہیں، وہ گوگل میں اور مائکروسافٹ اور میٹا میں بہت ہائی لیول اے آئی اور یہ جو آئی ٹی کے اوپر کام کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو کمپیوٹر آپ کے سامنے ہے، جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس پہ میں بیٹھا ہوں، اس کے اندر بہت سارے کمپوننٹس ہیں جو گوگل اور میٹا اور یہ ڈیولپ کرتے ہیں اپنی لیبز میں. 2 سلیکن ویلیز ہیں دنیا کی جو بہت ہیوی ویٹ ہیں، ایک امریکی سلیکن ویلی ہے، دوسری ٹیل اویو کے اندر ہے، اسرائیل میں ہے. اور وہاں وہ میٹا اور گوگل کے وہاں پہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہیں اور وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور بہت سارے آپ کو پتہ ہے جو آئی فون کی ویڈیو ٹیکنالوجی اور یہ وہ اسٹارٹ انہوں نے امریکنز اور اسرائیلیوں نے وہاں پہ کی تھی. تو بڑا کام. بہت سارے پاکستانی جو ڈیول نیشنل ہیں، برٹش اور یہ وہ جو آئی ٹی اور وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے. میں آپ کو صرف، اور ایرانی بھی بیٹھے ہوئے جو ڈیول نیشنلز ہیں، پاکستانی بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے. جو میں وہاں پہ 1-2 دفعہ مجھے موقع ملا وہاں جانے کا، تو مجھے وہاں پہ گوگل کے سی او نے کہا کہ احمد آپ کو پتا ہے کہ یہ جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہم پاکستانی، اسرائیلی، یہودی، امریکی مل کے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایرانی بھی. تو میں نے کہا اچھا مجھے ملوائے. انہوں نے ملوایا تو نہیں مجھے کسی سے، خیر وہ ایک کوئی وفد ڈیلیگیشن تھی تو جلدی میں تھے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنا مفاد دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، یا ہم جذباتیوں میں لگے رہیں گے اور وہ 180 سال پرانی انٹرنیٹ کے اوپر جو سازشی نظریات ہیں،
اور ایلومیناٹی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ڈسکس کریں آپ، انسان کو ہر طرف توجہ رکھنی چاہیے، لیکن اپنا مفاد بھی تو دیکھیں نا۔ اور اگر سب اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں، قزاقستان، انڈونیشیا، مراکش سے لے کر سب لوگ، تو کسافو اور تو ترکی بھی بیٹھا، صدر اردوان بھی بیٹھے ہیں، چلے سب کچھ تو چھوڑیں، صدر اردوان پہ تو آپ کو اعتبار ہے نا، تو صدر اردوان جو ہے وہ بھی غزہ بورڈ آف پیس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ اسرائیل بھی ہے وہاں پہ۔ تو ہمیں اپنا مفاد دیکھنا ہے، سب سے بڑی بات یہ، اگر ہم واقعی خیر خواہ ہیں فلسطینیوں کے، تو اگر فلسطینیوں کی اچھی، اور ہم جو اصل بات ہے وہ بات نہیں کر رہے، ہم فلسطینی ناکام رہے ہیں مزمل صاحب 70 سالوں میں اپنی ریاست بنانے میں، ان کو جب موقع ملا، جب اسرائیلی ودرا بھی کر گئے غزہ سے، اور ان کو پورا غزہ ان کو دے دیا گیا، اور بلینز آف ڈالرز، آپ کو پتہ ہے 20 سال کے اندر بلینز آف ڈالر غزہ کے اندر آئے ہیں، وہاں پہ شیخ حمد سٹی بنی ہوئی ہے، وہاں پہ کنگ فہد سٹی بنی ہوئی ہے، وہاں پہ شیخ جابر سٹی بنی ہوئی ہے، وہاں پہ یہ گلف کنٹریز سے بلینز آف پیسہ گیا ہے، ای یو سے گیا ہوا ہے، امریکہ سے گیا ہوا ہے، جاپان سے گیا ہوا ہے، چائنا سے گیا ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، موقع دے دیا نا آپ کو، کیا کیا آپ نے جو ہے وہ مسلح جتے کو گورنمنٹ دے دی، اور انہوں نے سب کچھ ستیہ ناش کر دیا۔ واٹر پائپس، جو ایک ایڈوانس واٹر پائپ نیٹ ورک ڈسٹریبیوشن پانی کا، صاف پانی کا غزہ میں بچھا ہوا تھا، وہ نیٹ ورک، وہ حماس نے ایک ایک کر کے پائپ نکال کے ان کو راکٹ میں تبدیل کر کے اسرائیل پہ پھینکنے کے لیے وہ پائپ بھی ختم کر دیا۔ اب متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ، مصر کے ساتھ، اردن کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ مل کے پھر سے وہ واٹر نیٹ ورک بنا رہے ہیں، اپنی جیب سے اماراتی پیسے ڈال رہے ہیں اس کے اندر، جس میں ای یو بھی کچھ حصہ اس کے اندر ڈال رہا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی ناکامی ہوئی ہے، فلسطینیوں کو پتہ ہے اس چیز کا، اسی لیے فلسطینی جو ہیں وہ غزہ بورڈ آف پیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر احمد شاعف جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں اسے، اور نہیں، پر غزہ، اگر آج میں غزہ آپ کو میں بتاؤں، الیکشن ہو تو حماس دوبارہ نہیں جیت جائے گا؟ یہ ہمارا المیہ ہے مزمل صاحب کے، جو ہمارے ہاں انتہائی فضول ترین جو بات کرتا ہے وہ منتخب ہو جاتا ہے، جو جذباتیت اور پاپولزم اور ان چیزوں پہ لے کر آئے گا وہ منتخب ہو جائے گا، یعنی جو تقریریں کرے گا، جو کچھ وہ منعقد کرا دے گا، 2-3 فنکشن جو ہیں مذہبی نوعیت کے، وہ منتخب ہو جائے گا، اور جو کام کی بات ہے جس میں لوگوں کا مفاد ہے وہ منتخب نہیں ہوتے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے، یہ بحث میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ ہم عرب مسلمان جو ہیں وہ ہمارے لیے جمہوریت انفارچونیٹلی، آپ خود دیکھ لیں کہ جہاں جہاں وہ بادشاہتوں کو ٹاپل کر کے جب جمہوریتیں آئیں، لیبیا کے اندر، یمن میں، مصر کے اندر، عراق کے اندر، تو وہاں پہ جمہوریت آئی، بجائے کہ کام کی باتیں ہوتی، تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، وہ قذافی آ گئے، حسنی مبارک آ گئے، یا صدام آ گئے، اسد آ گئے۔ تو غزہ میں بھی یہی ہوا ہے مزمل صاحب، غزہ کے اندر فلسطینی جو ہے میری نظر میں عربوں میں سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، عرب مسلمانوں کے اندر سب سے، آج سے 80-100 سال پہلے سب سے زیادہ پڑھی ہوئی لکھی قوم جو تھی، کسی حد تک ترکی اور ایرانیوں کے علاوہ، کیونکہ میری نظر میں ترکی ایرانی جو ہیں اسلامی دنیا کے اندر بہت آگے تھے، ہم بھی تھے ویسے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ترکی ایرانی جو ہیں بہت آگے تھے، فلسطینی بھی تھے، اور جب ان کو موقع ملا غزہ کے اندر ایک ماڈل گورننس تیار کرنے کا، تو بجائے کہ وہ ماڈل گورننس تیار کرتے، یعنی اب میرے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے ہمارے جو سوشلسٹ اور تنظیمی جماعت اسلامی کے لوگ اور دوسرے سب ہمارے دوست ہیں، اور سب نے اچھے کام بھی کیے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں، ہر سوچ میں، ہر مکتب فکر میں ایک ریڈیکل ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو جو ریڈیکل ایلیمنٹ ہیں انفارچونیٹلی انہوں نے بجائے کہ غزہ میں گورننس کی بات ہوتی، انہوں نے وہ بالکل ایک ایکسٹریم پہ لے گئے، اور آپ نے نتیجہ ہم سب دیکھ رہے ہیں آج جو اس وقت ہے۔ تو میرے خیال میں جو بورڈ آف پیس کل ہوا ہے، اگر آپ تفصیل سے، میں نے تو آپ کو صحیح بتاؤں مزمل صاحب، میں نے وہ مس کیا، اوپننگ افتتاحی جلسہ تھا، تو میں نے رات کو بیٹھ کے پورے 2 گھنٹے بڑی مشکل سے، آپ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہی ہے ریلز جو ہیں اور جلد بازی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن 2 گھنٹے نکال کے میں نے وہ 2 ساری تقریریں بیٹھ کے سنی، اور وہ جو خاکہ پیش ہوا ہے، میں تو کہوں گا آپ کے جو ناظرین ہیں وہ بھی اگر ان کی دلچسپی ہے واقعی فلسطینیوں کے معاملات میں، تو وہ یہ دیکھیں، اور وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے مستقبل کا جو خاکہ پیش ہو رہا ہے، کہ یہ اس دفعہ ایکشن ہو رہا ہے، یہ تقریریں نہیں ہو رہی کہ ہم کریں گے اور دیکھیں گے، پلان بنا ہوا ہے، 1 سال میں یہ ہوگا، 2 سال میں یہ ہوگا، 3 سال میں یہ ہوگا، وہ تو کہتے ہیں ایک کہ بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر سعودی عرب ابراہیم اکارڈ سائن کر دے تو ہم بھی کر دیں گے، پر سعودی عرب کرتا نہیں۔
ہم پھر رک جاتے ہیں. اچھا، میرے اوپر تو الزام لگایا گیا تھا کہ میں سعودی ایجنٹ ہوں پاکستان کے اندر، اور میں جو ہوں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمیشہ آپ تو ہوتی رہی ہیں، اسرائیلی سعودی ایجنٹ ایجنٹ اور پتہ نہیں کون سے ایجنٹ. آپ تو تو یہودی ایجنٹ اب تو اسرائیلی ایجنٹ، اب میں ترقی ہو گئی ہے. اور میں بالکل، آپ نے شکریہ آپ کا، آپ نے یہ بھی یاد دلا دیا. 2005 میں چائنیز ایجنٹ تھا، کیونکہ آپ تو نیتن یاہو کے ایجنٹ ہیں یہاں پہ نام. ان کے ایجنٹ ہے. 2005 میں ہم نے ایک سنگاپورین کمپنی کو گوادر مینجمنٹ کا ٹھیکہ دیا تھا. اس وقت شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے، تو ہم نے وہ ٹھیکہ دیا تھا. تو میں نے اس وقت کوئی آرٹیکل لکھ دیا دی نیوز کے اندر اور جنگ اخبار میں، اردو اور انگریزی میں، کہ ہمیں وہ کینسل کر کے امریکی پریشر نہیں لینا چاہیے، ہمیں چائنا کو دینا چاہیے. تو اس وقت جو ہے مجھے 2-3 کال آئی کہ آپ کوئٹہ مت جائیے گا، آپ کے اوپر کچھ تنظیموں نے الزام لگایا آپ چائنیز ایجنٹ ہے. تو چائنیز ایجنٹ سے ترقی کرتے کرتے سعودی ایجنٹ، اور سعودی کے بعد جو ہے اب اسرائیلی ایجنٹ. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سعودی کی، جو آپ نے سوال پوچھا کہ سعودیہ ابراہیمی اکارڈ نہیں سائن کر رہا، تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. میں اس الزام کے باوجود کہ میں سعودی ایجنٹ ہوں، میرا ذاتی مشورہ ہوگا سعودی ہمیں ان کے ساتھ بالکل کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے. ہمارے وہ مہربان ہیں، ہم بھی ان کے مہربان ہیں، ہم نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، انہوں نے بھی ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. اس پوائنٹ کے اوپر ہمیں تھوڑا سا اپنا ڈفرینٹ راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ملک جو ہے اس معاملے کے اوپر وہ اپنے اپنے مفاد دیکھ رہا ہے، اور سعودیوں کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا ہر طریقے سے اپنا مفاد وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ بہترین طریقے سے اپنی پالیسی چلا رہے ہیں جو سعودیہ کے لیے مفادات کے لیے مناسب ہے. ہمارا مفاد کیا ہے، ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے. میری ذاتی رائے ہے اس کے اندر کہ سعودیوں کو آن بورڈ لیتے ہوئے ہمیں آگے پیش رفت کرنی چاہیے. ہمیں سعودیہ تو فورسز بھی نہیں بھیج رہا، کنسیڈر بھی نہیں کر رہا غزہ کے لیے، ہم تو کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارا کہیں اور کچھ اور مفاد بھی ہے. تو ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو آن بورڈ لے کر تھوڑا سا ہم جہاں پہ ہمارا مفاد ہے وہ ہم لیں. تو اگر سعودی ابراہیمی معاہدے نہیں کرتے، یقیناً ان کا کوئی ایسا مفاد ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے، وہ درست ہیں اس میں. میری ناقص رائے کے اندر ہمارا مفاد اس معاملے کے اوپر انڈیا ہمارے بورڈ پاس، آف پیس میں نہیں آیا. انڈیا کے تو وہ ایک الگ ایشو ہے. دیکھیے انڈیا کے تو اور مسائل ہیں. انڈیا کے میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں، ہمارے ہاں تو اچھے بڑے لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے نہیں، انڈیا جو ہے وہ تو مکمل جو ہے امریکی ایجنٹ ہے، اور مکمل جو ہے وہ مغربی ایجنٹ ہو چکا ہے انڈیا جو ہے. اور میں تو ان لوگوں میں جو پچھلے 10-15 سال سے ہم کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے. ان کے بڑے شدید اختلافات ہیں مغرب کے ساتھ. سب سے بڑا اختلاف تو یہی ہے کہ باتیں تو وہ کرتے ہیں مغرب کے ساتھ، لیکن ان کے جو ایکشنز ہیں وہ مغرب کے ساتھ نہیں ہے. وہ ان کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے وہ نہ اپنی مارکیٹ اوپن کر رہے ہیں یورپ کے لیے، نہ وہ مارکیٹ اپنی اوپن کر رہے ہیں امریکہ کے لیے. اب انہوں نے پاکستان کی وجہ سے مجبوری کے اندر امریکہ کے ساتھ جو ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کر لی ہے، جو وہ پچھلے 30 سال سے سائن نہیں کر رہے تھے. ان کو اس وقت گھبراہٹ میں جا کے سائن کرنا پڑا کیونکہ صدر ٹرمپ نے ان کے اوپر سختی کر دی ہے، اور اس لیے بھی کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اب مغرب کے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہا ہے. تو انڈیا جو نہیں کر رہا وہ کا اپنا مفاد ہوگا. انڈیا کے تو اپنے ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے 91-92 سے، اور ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کے جو ہیں. تو امریکہ سے ان کے اور یورپ سے جو ہے ان کے ایشوز ہیں جو بھی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس اتنے ریزروار میں پیسے ہیں، وہ نہ کر سکتے ہیں، ان کے مفادات کچھ اور ہوں گے، ہمارا مفاد کچھ اور ہے، ہمارا انٹرسٹ کچھ اور ہے. سب سے بڑا مفاد تو ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ اگر فلسطینیوں کے لیے ہم کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فلسطینی معاملے کے اندر کبھی بھی کوئی عمل دخل نہیں رہا، پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے ہمارا سوائے ووٹ کرنے کے یونائٹڈ نیشنز میں اور بیانات کے. ایک اچھا ہمارا رول ہے وہ ملٹری سائٹ پہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے فلسطینی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو ٹرین کیا. اس میں ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لیکن وہ کریڈٹ جو ہے ہمارا ملٹری سائٹ کو جاتا ہے، وہ کریڈٹ جو ہے وہ ملٹری سائٹ کا کریڈٹ ہے. ہمارا جو سیاسی رول ہے وہ زیرو ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں بس فون آتا تھا 1991 کے اندر پہلا اجلاس مدرید میں ہونے جا رہا تھا عربوں کا، فلسطینیوں کا اور اسرائیلیوں کا. اس میں ہمیں فون آیا، جہاں سے بھی آیا، سعودیہ سے آیا ہوگا، واشنگٹن سے آیا ہوگا، یا فلسطینیوں سے آیا ہوگا، ہم اسرائیلیوں سے ملنے جا رہے ہیں مدرید کے اندر، پلیز آپ بھی آ جائیں ہماری سپورٹ میں. ہم چلے گئے. اس کے بعد جو ہے وہ
ہمیں بتایا گیا کہ فلسطینیوں نے اوسلو معاہدہ کر لیا ہے اور عرب ممالک بھی اوپن اپ ہو رہے ہیں، تو ایسا کریں کہ آپ کے وزیر اعظم جو بھی ہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھیں، سابق اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی تھے، ایک دفعہ نواز شریف صاحب کے دور میں، مشرف صاحب کے دور میں، بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں، ہلکے کھڑے کھڑے یو این میں آپ ہینڈ شیک کر لیں، میونخ سیکورٹی کانفرنس پہ ہینڈ شیک کر لیں اسرائیلی کسی، ان کو انکریج کرنے کے لیے تاکہ وہ غزہ سے ودرا ہوں. ہمیں کہا گیا، ہم نے کر لیا. تو ہر مرتبہ ہمیں کوئی فون کر دیتا ہے، اچھا ایسا کریں کہ آپ کر لیں، اچھا ایسا کریں کہ ابھی آپ نہ کریں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں اس لائن سے ہٹ کے اب ہمیں آ جانا چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے کوئی جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اپنے لیے بھی کریں، اپنا بھی کوئی فائدہ دیکھیں اور اس میں ہم آگے بڑھیں. کیوں ہم اپنی لائن جو ہے وہ محدود رکھیں کہ ہم نے اگلا جو سٹیپ لینا ہے وہ ہم فلسطینیوں کو یا سعودیوں کو یا امریکنز کو یا کسی اور کو دیکھ کے کریں گے. ہم کچھ چیزوں پہ مڈل ایسٹ کے اندر اگر ہم رول ادا کرنے جا ہی رہے ہیں اس وقت، تو ہم پھر اپنی کانسٹیچوئنسی وہاں پہ بنائیں تاکہ کل ہمیں بھی لوگ شکریہ ادا کریں، جیسے کہ غزہ کے لوگ اس وقت صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور ہمیں تو ہمارے اور میڈیا میں، مزمل صاحب کھل کے ہم بات کر لینا، کیا وجہ ہے کہ ہمارے میڈیا کے اندر یہ نہیں بتایا جاتا کہ فلسطینی جو ہیں وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں صدر ٹرمپ کا کہ آپ نے یہ جنگ روکی ہے، شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ غزہ کو ری بلڈ کرنے جا رہے ہیں، صرف آپ کر سکتے تھے. کل جو سب سے اہم جملہ واشنگٹن میں بورڈ آف پیس کے اجلاس میں کہا گیا وہ ڈاکٹر احمد شاہ فلسطینی غزاوی، غزہ کے فلسطینی نے کہا. انہوں نے اپنی اسپیچ جو پڑھ رہے تھے اس کو سائٹ پہ آخر میں رکھ کے آخری جملہ صدر ٹرمپ کی طرف دیکھ کے کہا تھا، یہ صرف آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر آپ نہیں ہوں گے ہماری مستقبل اس طریقے سے بن نہیں سکے گا، یہ آپ کی وجہ سے. تو پلیز آپ رہیں اس لائن پہ اور کنٹینیو کریں، جاری رکھیں اس چیز کو. تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں، ہم کیوں نہیں دکھاتے یہ بات؟ ہم اپنے میڈیا پہ ہم نے ون سائیڈڈ ایک کیوں رویہ، ہم صرف دکھاتے ہیں بیانات حماس کے اور حزب اللہ کے. اور آپ وہ فلسطینی جو ہیں، فلسطینیوں کے اندر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، آپ فلسطینیوں کی بھی ڈیبیٹ دکھائیں نا، کہ فلسطینی جو دوسری رائے ہے جو وہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی چھپی ڈکی چھپی بات ہے، سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے. کیوں نہیں دکھایا جاتا ہمارے یہاں؟ کیا مسئلہ ہے ہمیں؟ پاپولر عرب تو دکھا رہے ہیں، حماس ہے نا، فلسطینی میڈیا بھی دکھایا جا رہا ہے. پاپولر تو حماس ہے. پاپولر اگر اتنی اچھی ہے حماس، اور حماس نے اتنا اچھا کام کیا ہے غزہ کے لیے، تو میں تو ہمارے اپنے لوگوں سے پوچھوں گا، اتنا اچھا حماس کام کر رہی ہے تو کیوں نہ ہم حماس کے ساتھ سفارتی تعلقات کریں. اور حماس کا ہم نے یہاں پہ فلسطینی جو سفارت خانہ کھولا ہوا ہے، ہم نے اس فلسطینی حکومت کا کھولا ہوا ہے جس کے اسرائیل سے تعلقات ہیں، ان کے وہ بند کریں. ہم حماس کے ساتھ یہاں پہ ان کا سفارت خانہ کھولیں. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی ہمیں فائدہ ہوگا؟ ہم سارے پاکستانی جو ہیں وہ امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا جاتے ہیں، وہاں پہ نیشنلٹی جب مل جاتی ہے، آئی ٹی میں جاتے ہیں، تو گوگل میں اگر گوگل ہم سے کہتا ہے کہ آپ تیل اویو کے لیے 6 مہینے جا کے وہاں پہ بھی کام کریں، ادھر بھی چلے جاتے ہیں. تو ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا یہ مسئلہ کیوں ہے؟ ہم یہ ڈبل پالیسی کیوں رکھتے ہیں؟ یہ کیا ہماری ڈبل پالیسی ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب میں پہلی دفعہ مسجد الاقصی نماز پڑھنے گیا، فجر کی نماز تھی، وہ فجر کی نماز میں ظاہر ہے میں مسجد الاقصی جانا ایک جذباتی ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں وہاں پہ بھی انٹر ہو رہا تھا. تو نکلتے ہوئے کچھ جو لوگ نکل کے جا رہے تھے یا آ رہے تھے، مجھے کچھ پہاڑی زبان اور کچھ پنجابی زبان ایک دو فیملیز گزری. تو جو ہے میں ایک دم چونک گیا کہ یہ کون ہے. تو میں نے اور رش بھی تھا تھوڑا سا، وہ میرے خیال میں، مجھے یاد نہیں آ رہا، میرے خیال میں رمضان کا وقت تھا یا رمضان کی شروعات تھے، تو تھوڑا سا رش بھی تھا اور میں فرسٹ ٹائم جا رہا تھا، میں پریشان بھی تھا، پتہ نہیں میں انٹر ہو سکتا ہوں نہیں ہو سکتا، سیکیورٹی کیا ہے. تو جلد بازی میں نے یہ آوازیں سنی اور میں نے دیکھا ان لوگوں کو، فیملیز تھیں، مرد تھے، عورت تھے، کچھ بزرگ خواتین تھیں، کچھ نوجوان تھے، پہاڑی زبان تھی، پنجابی تھی. میں نے نماز پڑھ لی. جب میں نکلا وہاں سے تو ہمارے ساتھ جو ہمارے اسرائیلی دوست تھے، فلسطینی بھی تھے اور اسرائیلی بھی تھے ہمارے ساتھ، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا، میں اندر داخل ہوتے ہوئے مجھے پنجابی اور پہاڑی زبانیں سننے میں آئیں، یہ 100% پاکستانی ہیں، 100%. یہ کون تھے؟ کہنے لگے ہاں وہ آپ کو ہم نے یہ نہیں بتایا کہ مسجد الاقصی میں آپ کو کسی وقت بھی آپ سال کے آئیں گے، آپ کو فلسطینیوں کے بعد جو سب سے دو
نیشنلٹیز جو آپ کو سب سے زیادہ مسجد الاقصی میں موجود ملیں گی وہ ترکی ہیں اور پاکستانی ہیں. ترکی جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی ڈائریکٹ فلائٹس ہیں استنبول سے اور انقرہ سے، تو وہ 70 سال سے ہیں، وہ کھل کے آتے ہیں. اور پاکستانی جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ والے نہیں ہیں، وہ ہیں برٹش پاکستانی. تو یہ جو آپ پہاڑی اور پنجابی سن رہے تھے، یہ برٹش پاکستانی ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں خصوصاً مسجد الاقصی میں نماز پڑھنے کے لیے. اور وہ مقام ابراہیم، اور آپ کو پتہ ہے وہ خلیل ویسٹ بینک کے اندر مقام ہے، وہ مسجد الخلیل ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم وہاں پہ دفن ہے. اور وہ جو حضرت داؤد اور سلیمان کی قبریں اور ٹھیک ہے احمد مقامات قریشی جو بھی صاحب، ان کے ہیں. ٹائم کی کمی ہے. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. آپ کی تھینک یو. رائے آئی کہ پاکستان کو غزہ پیس فورس میں اپنی فوجیں کنٹریبیوٹ کرنی چاہیے. میں اگر کنکلوڈ ٹھیک کر رہا ہوں تو آپ کا ویو ہے کہ پاکستان کو اپنی فوجیں بھیجنی چاہیے اور ہمیں ایکٹیولی غزہ پیس فورس میں پارٹیسپیٹ اور کرنا ہمیں معذرت خواہانہ رویہ ترک کرنا چاہیے، ہمیں کرنا ڈیفینسو نہیں ہونا اور چاہیے. ہمیں اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے کچھ پہلی مرتبہ ہم حقیقت میں کوئی کنٹریبیوشن کرنے جا رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے. تھینک یو ویری مچ احمد ٹاکنگ ٹو یو. آپ کو ہم پھر بہت شکریہ مزمل صاحب. تھینک یو.